اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ویسے تو ہر ذی روح نے مر جانا ہے، لیکن مومن کے لیے ہمارے ائمہ علیہم السلام نے کچھ تعلیمات بیان کی ہیں کہ جب مومن اس دنیا سے رخصت ہو تو وہ ان اعمال کو انجام دے۔ سب سے پہلا عمل یہی ہے کہ جب کوئی مومن اس دنیا سے جانے لگے، یعنی اس پہ حالت احتضار ہو، جان کنی کی حالت ہو، روح نکلنے کا مرحلہ آ جائے، تو وہ اپنے آپ کو قبلہ رخ لٹا لے اگر ممکن ہے تو، کیونکہ عموماً اس حالت میں وہ انسان حرکت نہیں کر سکتا۔ تو اگر اس کے لیے ممکن ہے تو اپنے آپ کو اس طرح لٹائے کہ اگر کوئی دوسرا بندہ اسے اٹھا کر بٹھائے تو اس کا منہ اور سامنے والا حصہ سینہ قبلہ رخ ہو۔ اگر اس کے لیے ممکن نہیں ہے تو جو دوسرے مومنین اس کے پاس ہیں ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اس کو قبلہ رخ لٹائیں، لیکن وہ وارث سے اجازت لے لیں گے۔ مثلا اگر مرنے والا باپ ہے تو بیٹے سے اجازت لے کے اسے قبلہ رخ لٹا دیں گے۔ یہ تو تھا ضروری کام، لیکن دوسرے اور بھی کام روایات میں آئے ہیں جن کو علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر اس کی روح نکلنے میں مشکل ہو رہی ہو، شدت ہے روح نکلنے میں، تو کہا گیا ہے کہ اسے اس جگہ پہ لے جائیں جہاں پہ وہ اکثر طور پہ گھر میں نماز پڑھتا تھا۔ عموماً لوگوں نے جگہ مختص کی ہوتی ہے گھروں میں، تو اس جگہ پہ اسے بھی لے کے جایا جائے، کیونکہ یہ وہاں پہ اکثر طور پہ نماز پڑھتا تھا۔ تو اگر آپ اس کو بھی وہاں پہ لے جائیں گے تو کہا گیا ہے اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ اس کے علاوہ اور کام کیا بیان کیا گیا ہے؟ کہا ہے کہ اس کو شہادتین کی تلقین کروائی جائے، یعنی اس کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا جائے اور اسے بھی کہا جائے کہ آپ پڑھو، اسے آپ پڑھوائیں گے، کیونکہ اس کے لیے مشکل ہوتی ہے اس وقت میں، تو اسے آپ پڑھائیں گے، آپ اسے کہیں گے آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس طرح اسے توحید اور نبوت کی گواہی دلوائیں گے۔ اس کے بعد 12 اماموں کی بھی اس سے گواہی دلوانی ہے، یعنی آپ اسے پڑھائیں گے ساتھ ساتھ کہ یہ کہے مولا علی میرے امام ہیں، امام حسن میرے امام ہیں، امام حسین میرے امام ہیں، اس طرح چلتے ہوئے 12ویں امام تک کہ امام مہدی علیہ السلام میرے امام ہیں، سارے اماموں کو اسے اقرار کروائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو ہمارے اعتقادات حقہ ہیں ان کا بھی اسے اقرار کروائیں گے، یعنی اسے آپ کہیں گے کہ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، منکر و نکیر کا قبر میں آ کے سوال و جواب کرنا حق ہے، صراط مستقیم حق ہے، قیامت حق ہے، وہاں پہ حساب و کتاب ہونا حق ہے۔ یہ سارے جو ہمارے اعتقاد ہیں اس سے آپ اقرار کروائیں گے۔ اس کے علاوہ کلمات فرج آپ اس سے پڑھوائیں گے۔ کلمات فرج یہ ایک دعا ہے، عموماً نماز شب میں یہ پڑھی جاتی ہے، اگر آپ دوسری کتابوں میں دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، آپ کوئی اس کے سامنے پڑھے گا اور وہ یہ بندہ بھی ساتھ ساتھ پڑھے گا۔ یہ تھے کچھ کام جو آپ نے کرنے ہیں۔ اسی طرح علماء نے وہ کام بھی روایات سے بیان کیے ہیں جو کام نہیں کرنے، ایک
مومن کے پاس جس کی روح نکل رہی ہو۔ وہ کون سے کام ہیں جو نہیں کرنے؟ ان میں سے ایک کام ہے کہ جس شخص پر غسل جنابت واجب ہوتا ہے وہ اس میت کے پاس، اس مرنے والے کے پاس حاضر نہ ہو۔ دوسرا، وہ عورت جو ناپاکی کی حالت میں ہے وہ بھی اس کے سامنے، اس کے پاس نہ آئے۔ تیسری چیز کہ میت کو یعنی یہ جو مومن ہے جس کی روح نکل رہی ہے ابھی، اس کو آپ چھوئیں نہیں، چھونا منع ہے، یعنی بہتر ہے آپ اس کو نہ چھوئیں۔ یہ 3 کام ہیں جو نہیں کرنے آپ نے، اور جو پہلے جتنے کام بتائے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی مومن کو اس بات میں سے جو باتیں جتنی بیان کی ہیں کوئی سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی اور دوسرا سوال ہو تو وہ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔